السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور بڑھاپے میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پر ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے نوازا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر آسمان میں ملاقات فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے علم و حکمت کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا، اور بچپن میں جب ہم عمر بچے انہیں اپنے ساتھ کھیلنے کودنے کی دعوت دیتے تو آپ علیہ السلام کا جواب یہ ہوتا تھا کہ مجھے کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے کئی واقعات اپنے اندر لوگوں کے لیے بہترین اسباق رکھتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ہمیشہ ایک خوف و خشیت کی کیفیت طاری رہتی تھی، اور اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے چہرہ انور پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کثرت بکا کی وجہ سے اور آنسو بہانے کی وجہ سے چہرے پر 2 نالیاں سی بن گئی تھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہیں غائب ہو گئے، بہت تلاش کیا گیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر اچانک ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام انہیں تلاش کرتے ہوئے کسی صحرا میں جا پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر عبادت میں مشغول ہیں اور خوب رو رہے ہیں۔ والد محترم نے دریافت کیا، بیٹا تم یہاں پڑے ہو اور ہم تمہیں وہاں تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور پریشانی کا شکار ہیں۔ فرزند سعید نے جواب دیا کہ ابا حضور، آپ ہی نے تو ایک دفعہ بتلایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا لک و دک میدان ہے جو خدا کی خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک رسائی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی رونا شروع کر دیا۔ آج کتنی آنکھیں ایسی ہیں جو اللہ کی خشیت اور اس کے خوف سے تر رہتی ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہمیں کتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ ہم نے اللہ کے خوف سے آنسو نہیں بہائے۔ فرمایا کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا اور اللہ کے خوف سے نہ رونا بدبختی کے علامات میں سے ایک ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے اپنے معزز پیغمبر بنایا۔ ایک مرتبہ اپنی قوم کو مسجد میں جمع فرما کر 5 باتوں کی تبلیغ فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھو، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جو کہ جو کچھ کماتا ہے مالک کے سوا کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ لہذا سمجھ لو کہ جب خدا ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تم کو رزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تم نے نماز میں سے کسی دوسری جانب متوجہ ہو تو سمجھ لو خدا تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ روزہ رکھو، روزہ دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو جو کہ خالی معدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس قیدی کی سی ہے جو مال دے کر اپنی جان چھڑا لے اور اپنے جان کے بدلے سب دان و دولت قربان کر دے۔ دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ کر کسی مضبوط قلعہ میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا محکم قلعے میں محفوظ ہو جانا ہے۔ یہ سارے احکامات حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کے سارے احکامات کو بیان فرمانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھی تم کو ایسی 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا خدا نے مجھ کو حکم کیا ہے، یعنی لزوم جماعت، سمع، طاعت، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ پس جو شخص جماعت سے ایک بالشت باہر نکل گیا، اس نے بلا شبہ اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا، مگر یہ کہ پھر سے جماعت کا لزوم اختیار کر لے۔ اور جس شخص نے جاہلیت کے دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تو اس نے جہنم کو ٹھکانہ بنایا۔ حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ شخص نماز اور روزے کا پابند ہی ہو تب بھی جہنم کا سزاوار ہوگا؟ فرمایا ہاں، اگرچہ وہ نماز اور روزے کا پابند ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تب بھی سزاوار جہنم ہے۔